السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی، 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی 7 بڑی صورتوں میں سے ہے، جن کو 7 طوال کہا جاتا ہے۔ طوال طویل سے ہے، زمانہ نزول کے اعتبار سے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، 9 ہجری میں، اور 9 ہجری کا بھی تقریباً آخر بنتا ہے۔ سورۃ الانفال میں جنگ بدر کا ذکر ہوا، جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور اس صورت میں یعنی سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور بہت سی آیات اس غزوہ سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد میں جو کچھ ہوا، جو کہ مسلمانوں کی اہل روم کے ساتھ یا ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لڑی جانے والی آخری جنگ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ غزوہ تبوک میں یہ تعداد 30,000 تھی۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، تقریباً 9 نام مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر مشہور التوبہ، البراءہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو الفاتحہ اور الکاشفہ بھی کہا جاتا ہے۔ التوبہ، جس کا لفظی معنی توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ قرآن پاک کی کسی بھی سورت کے مقابلے میں اس سورت میں توبہ کا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 17 بار آیا ہے۔ سورت البقرہ میں 13 دفعہ اور سورت النساء میں 12 دفعہ آیا ہے، لیکن یہاں اس جگہ پر 17 بار آیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس سورت میں تمام لوگوں کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے، جن میں کفار مکہ بھی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مرتدین بھی ہیں، مترددین بھی ہیں، تمام گروہوں کو توبہ کی دعوت ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کے پہلے لفظ سے، براءۃ من اللہ سے۔ برات کا معنی ہوتا بری ذمہ ہونا، بیزار ہونا۔ تو چونکہ اس سورت کے آغاز میں وہ آیات ہیں جن میں مشرکین سے برات کا اظہار کیا گیا ہے اور ان سے کیے ہوئے تمام پچھلے معاہدات منسوخ کرنے کا اعلان ہے، تو اس مناسبت سے اس کو سورۃ البراءہ بھی کہا گیا۔ فادحہ کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنے والی، چونکہ اس میں منافقین کی تقریباً 55 ایسی باتوں کا ذکر ہے جن کے ذریعے ان کے سارے حالات کو کھول کے رکھ دیا گیا، تو اس بنا پر اس کو الفادحہ ضاد کے ساتھ، جیسے فاتحہ تے کے ساتھ ہے، ایسے یہ ضاد کے ساتھ فادحہ بھی کہا گیا۔ فضیحت اردو میں استعمال ہوتا ہے رسوائی کے معنوں میں، تو رسوا کرنے والی۔ کاشفہ بھی اسی بنیاد پہ کہا گیا، کاشفہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی، یعنی ان کے عیب اور ان کے جرائم کو۔ قرآن پاک کی یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا۔ اس کی بہت سی توجیحات کی گئی ہیں، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی بات میں جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے نہیں سنا، یعنی آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، لہٰذا اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اور اس میں کیا حکمت ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ اس کا آغاز دیکھ رہے ہیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، یعنی برات اور بیزاری کا اظہار ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے اس کا 2 بار ذکر ہے، تو برات اور رحمت پھر 2 مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ اس میں رفع امان ہے کہ تمہیں اب تک جو آزادی ملی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے بہت زوردار انداز سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں پھر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا۔ اس سورت کو سمجھنے کے لیے کچھ تاریخی پس منظر بھی وقتاً فوقتاً ہمیں آیات کی مناسبت سے دیکھنے ہوں گے۔ ابتدائی 1 سے 37 آیات جو ہیں یہ ایک وقت میں نازل ہوئی، اور ان میں مشرکین عرب کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کی منسوخی کا اعلان ہے۔ تو اس سلسلے میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقریباً 1400 مسلمانوں کا ایک گروہ لے کر مکہ میں
عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر ایک معاہدہ طے پایا تھا اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے تک مسلمانوں اور اہل مکہ کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی تھی، لیکن آئندہ اس معاہدے کی روح سے دونوں طرف سے جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے آئندہ 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ عربوں کے مختلف قبائل یا قریش کے ساتھ ہوں گے یا پھر مسلمانوں کے ساتھ، یعنی ان کے حلیف ہوں گے، اور ان میں قبیلہ خزاعہ، خ ز الف عین تے گول ہے جسے لکھتے ہیں، قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا حلیف ہوگا اور بنو بکر قریش کا۔ ان دونوں قبائل کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ اب طے کیا پایا تھا کہ 10 سال تک کوئی کسی کے خلاف جنگ کا آغاز نہیں کرے گا، لیکن ہوا یہ کہ صرف 2 سال کے اندر ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کر دی گئی۔ اور وہ خلاف ورزی کیا تھی کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور خزاعہ کون تھے؟ مسلمانوں کے حلیف، اور ان کے ساتھ اس قدر زیادتی کی کہ انہیں حرم میں بھی نہ چھوڑا گیا، یعنی بہت مارا، حتیٰ کہ 40 لوگ بچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ اب چونکہ قریش کی طرف سے یہ صریحاً خلاف ورزی تھی، اس کے بعد اب کوئی چارہ کار نہ تھا کہ ان مظلوم لوگوں کا ساتھ دیا جاتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تیاری کی اور 8 ہجری رمضان المبارک میں خاموشی سے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ ویسے تو معاہدہ تھا، لیکن چونکہ معاہدہ کفار مکہ کی طرف سے توڑ دیا گیا، دوسرے فریق نے اس معاہدے کا پاس نہیں رکھا، لہٰذا اس کے نتیجے میں ان پر حملہ کیا گیا ایک طرح سے، لیکن بغیر کسی خون ریزی کے مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہر طرح کی آزادی ہو گئی مسلمانوں کو، حج اور عمرہ وغیرہ آسانی سے کر سکتے تھے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کی فتح کے بعد مسلمان حنین کی طرف روانہ ہوئے تھے، مکہ سے آگے طائف کی طرف، اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب تک مدینہ پہنچے تو حج کا موقع گزر چکا تھا۔ بہرحال اس سال یعنی 8 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین نے مشترکہ طور پر حج کیا۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج مقرر کر کے روانہ کیا اور ان کو کچھ ہدایات دی، لیکن ان کے جانے کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی، جس کے شروع میں یہ کہا گیا کہ اب آئندہ مشرکین کے ساتھ ہر طرح کے معاہدات ختم کر دیے جائیں گے اور ان کو اب مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ لہذا چونکہ آیات بہت اہم تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان آیات کو دے کر بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ حج کے اجتماع کے موقع پر یہ آیات سنا دیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 ذی الحج کو، جو یوم النحر ہوتا ہے، جس دن سب سے زیادہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں، جس دن حجامت بھی کرتے ہیں لوگ، قربانی بھی، رمی جمار بھی کرتے ہیں، تو اس دن وہ تمام لوگوں کے درمیان ان آیات کو سنا دے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں حج کا موقع ایسا موقع تھا جس میں ہر طرف سے قبائل یا ان کے نمائندے مکہ میں جمع ہوتے تھے، اور جو بات وہاں کہی جاتی تھی وہ سب تک پہنچ جاتی تھی۔ تو گویا حج کے موقع پر اعلان برات کرنا ایک طرح سے عام منادی تھی، عام نوٹس تھا سب کے لیے، اور جو معاہدہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا اور جو اس کے علاوہ بھی امن کے معاہدات تھے وہ سب اب منسوخ کیے جا رہے تھے۔ بہرحال ہم جہاں آیات پڑھیں گے ساتھ ساتھ ان باتوں کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ سے پہلے ھذہ محذوف ہے یعنی مبتدا، تو کلام کیسے تھا؟ ھذہ براءۃ، یہ براءت ہے۔ براءت کا لفظ جو ہے بے رے حمزہ سے ہے۔ البرء کا معنی ہوتا ہے کسی مکروہ کام سے نجات پانا، بیزار ہونا، قطع تعلقی کرنا، اور یہ ایک بہت شدید انداز تھا۔ براءۃ من اللہ، اعلان بیزاری ہے
قطع تعلقی کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے ساتھ، عاہدتم معاہدے کیے تم نے، تم سے مراد یہاں کون ہے؟ مسلمانوں نے۔ اعلان برات اللہ اور رسول کی طرف سے، لیکن معاہدوں کی منسوخی جنہوں نے کیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جو معاہدے کیے تھے۔ معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ دو طرفہ عہد کو۔ معاہدہ باب مفاعلہ سے، دو طرفہ عہد جو کچھ شرائط کے ساتھ ہوتا ہے جس پر دونوں فریق پھر راضی ہو جاتے ہیں، جیسے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ من المشرکین، مشرکین سے، تو جن مشرکین سے تم نے معاہدے کیے تھے یعنی مسلمانوں نے، اب ان معاہدوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ اعلان برات کے ذریعے۔ اعلان برات کے بارے میں زید بن یسع کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ بہت اہم اعلان ہے جو میرے خاندان کا کوئی فرد سب کے سامنے کرے گا۔ یعنی یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ وہ آیات دے کے بھیج دیتے اور حضرت ابوبکر اس کا اعلان کرتے، لیکن خاص نمائندے کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا اور انہوں نے اعلان کیا۔ ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا کہہ کے بھیجا گیا تھا، کیا اعلان تھا جو آپ نے جا کر کیا؟ تو انہوں نے 4 باتیں بتائیں۔ پہلی بات کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا آئندہ۔ پیچھے سورۃ الانفال میں آپ پڑھ چکے ہیں، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ ان کی جو نماز تھی وہ خانہ کعبہ کے آس پاس کیا تھی؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، اور اس کے علاوہ جو خرافات ان کی عبادت میں شامل تھیں، اور وہ کیا تھی کہ بے لباس طواف کرنا۔ بعض قبائل کی عورتیں بھی اور مرد بھی بے لباس طواف کرتے۔ دلیل کیا تھی ان کی؟ کہ یہ وہ کپڑے ہیں یا یہ وہ لباس ہیں جن میں ہم گناہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے گھر ہم ان گناہ والے کپڑوں کو اتار کے بغیر لباس کے طواف کریں گے۔ تو بہرحال ایک شیطانی وسوسہ تھا جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا، یعنی جن سے پہلے صلح کا معاہدہ کیا اور انہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا تو وہ معاہدہ برقرار رہے گا۔ تیسری بات یہ کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں اور جنت میں داخل ہوں گے، یا پھر وہ یہاں سے چلے جائیں۔ کہاں سے؟ مکہ سے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس سال کے بعد مسلمان اور مشرک حج میں جمع نہ ہوں گے، کیونکہ جزیرۃ العرب کو اب مشرکین سے پاک کیا جائے گا۔ تو کیا کیا 4 باتیں تھی؟ نمبر 1، کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے گا آئندہ۔ جن لوگوں نے معاہدے نہیں توڑے ان کے ساتھ مدت پوری کی جائے گی، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے یا ان کی طرف سے اب معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی تو ان لوگوں کو اب کیا ہے؟ 4 ماہ کی مہلت ہے۔ کیا مہلت ہے؟ کہ یا تو اسلام لے آئیں اور یا یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ اور جزیرۃ العرب کی یا مکہ اور مدینہ کی جو ایک حیثیت تھی وہ اس لیے بھی مختلف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہو رہی تھی، اور آپ کو اس علاقے میں پورے کا پورا اسلام نافذ کرنا تھا۔ اور چوتھی بات کیا تھی؟ مشرکین اور مسلمان اب اکٹھے حج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فسیحو، پس سیر و سیاحت کرو، گھومو پھرو۔ سیحو کا لفظ جو ہے یہ ساحت ان سے ہے، سین یہ ہا اس کا روٹ ہے۔ ساحہ کہتے ہیں کھلی جگہ کو، ساحت الدار کہتے ہیں گھر کے صحن کو، اور صحن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا۔ تو آپ کمرے کے اندر تو نہیں واک کرتے نا، چلتے پھرتے، کہاں چلتے ہیں؟ صحن میں یا باہر کھلے میدان میں۔ تو اسی سے لفظ پھر سیر و سیاحت نکلا، جس کا معنی کیا ہے؟ گھومنا پھرنا، ادھر ادھر آنا جانا۔ اسی سے لفظ سیاح ہے، اسی سے سائحون اور سائحات آگے آپ پڑھیں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چلو پھرو، سیر و سیاحت کرو آرام سے، بے خوف ہو کر، فی الارض زمین میں، اور زمین سے مراد یہاں
جزیرۃ العرب ہے. کتنا عرصہ اور کتنی مدت؟ 4 اشہر، 4 ماہ، 4 مہینے کی مدت ہے. اور 10 ذوالحج کو یہ اعلان کیا گیا تھا، تو اس وقت سے لے کر 4 ماہ کب تک بنتے تھے؟ 10 ربیع الثانی تک. تو 4 ماہ تک تم گھومو پھرو. کس لیے یہ مہلت دی جا رہی ہے؟ تاکہ تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے اور اس آخری اعلان کو اچھی طرح سمجھ پاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کس بات کو جان لو؟ انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. معجزی اصل میں معجزین تھا، تو مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا. یعنی ایسی بات نہیں کہ تمہارے خلاف فوری کارروائی کی نہیں جا سکتی اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، یا مسلمان کمزور ہیں، یا اللہ کے رسول نعوذ باللہ بے بس ہیں کہ ابھی تمہیں پکڑ نہیں سکتے تو اس لیے 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی. نہیں، یہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آخری بار اتمام حجت کرنے سے پہلے تمہیں مزید غور و فکر کا موقع مل جائے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالی رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. مخزی اصل میں کیا تھا؟ مخزین، جس میں بھی نون ہٹ گیا. خزیون کا لفظ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، رسوائی کے معنوں میں آتا ہے. سورۃ الاعراف میں آپ نے بہت سی قوموں کا حال پڑھا اور ان کا انجام بھی پڑھا. پیغمبر آیا، اس نے دعوت دی، لوگوں کو مہلت دی گئی، اور جب لوگ نہیں مانے تو بالآخر عذاب کا شکار ہوئے. جیسے نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی آخری کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، اور 950 سال تک لوگوں کو کھلے اور چھپے اور اعلانیہ اور چپکے سمجھاتے رہے. لیکن جب لوگ نہیں مانے تو کیا ہوا؟ بالآخر عذاب آ گیا. اس کے بعد قوم عاد، یہی ہسٹری پھر دہرائی گئی. دعوت، تذکیر اور انجام پیچھے آپ پڑ چکے ہیں ان کا. سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ. یعنی پچھلے اقوام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پیغمبر کے آنے کے بعد پھر جب قوم نہ مانی تو بالآخر ان کو ختم کر دیا گیا اور صرف اہل ایمان بچائے گئے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے اب تک، انہیں کسی عذاب سے یا کسی حادثے سے ختم نہیں کیا گیا، بلکہ آخر دم تک سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا موقع دیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اگر ہم یہاں پر رہتے ہیں اور یہ ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ ہمارا ان سب چیزوں پہ کوئی حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کریشن پلان ہے. اس پلان کے تحت یہ زمین بنی ہے، اس زمین پر ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا گیا، ہمیں یہاں آنے کا مقصد بتایا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. عبادت کے طریقے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، جن میں سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کا انتظام پورے کا پورا مکمل کر دیا جائے. اس کے لیے عرب کے علاقے کو منتخب کیا گیا، اور عرب کی تاریخ پیچھے جاتی ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. عراق کا علاقہ وہ علاقہ ہے جہاں قوم نوح بھی بسی، اور اس کے علاوہ اور اقوام بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پیدا ہوئے. یعنی بہت قدیم تاریخ ہے عراق کی. وہ علاقہ مستقل طور پر صدیوں سے بار بار شرک کا گڑھ بننے کی وجہ سے اس قابل نہ رہا کہ وہاں پر توحید کے پیغام کو عام کیا جا سکتا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو پھر اس کے لیے ایک صحرائی علاقے کا انتخاب کیا جہاں پر کوئی نہیں بستا تھا، نہ انسان نہ جانور. اور وہاں جہاں اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا. حضرت ہاجرہ اور اس بچے کو وہاں چھوڑا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نئی قوم پیدا ہوئی جو تقریباً 2500 سال کی تاریخ رکھتی تھی، اور صحرا میں پل کے انتہائی سخت جان اور انتہائی محنتی لوگ تھے.
جن کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور ان کو ہر طرح سے سمجھایا گیا. 13 سال تک آپ نے مکہ میں لوگوں کو سمجھایا، پھر جب لوگ نہیں سمجھے تو مدینہ میں آپ تشریف لے آئے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو مختلف طریقوں سے پیغام دیا جاتا رہا. اب کیا تھا کہ دین ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا، ساری حجتیں تمام ہو چکی تھی. اب یہ آخری مرحلہ اور موقع تھا کہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو یا پھر تم اس جگہ کو خالی کر دو، کیونکہ یہ جگہ اللہ نے چنی ہے توحید کے پیغام کے لیے، کہ جہاں صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے گی. تو یہ 23 سال کے بعد انہیں یہاں سے نکلنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان پہ عذاب نہیں بھیجا جیسے پچھلی قوموں پہ، ورنہ تو ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے ختم کر دیتا اللہ کسی بھی طریقے سے، کوئی بیماری بھیج دیتا، کوئی بھی اور ایسی چیز. اور اب بھی آخری وار سے پہلے بھی کیا کہا گیا؟ 4 مہینے مزید سوچو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا مارجن دیا جا رہا ہے. آخری حد تک حجت تمام کی گئی. چونکہ ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں، ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے، تو ہر شخص کو زندگی کا ایک مخصوص حصہ ملا ہے، اور اسی طرح ہر قوم کو کام کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ وقت ملا ہے. جیسے افراد کی زندگی ایسے ہی اقوام کی زندگی بھی. ایک فرد کو مثلاً 20 سال 30 سال 40 سال کی مدت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے، مدت ختم ہو جاتی ہے. لوگ یہاں آ کر بھول جاتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ہمیشہ کے لیے یہاں آئے، عیش و عشرت کرنے کے لیے اور جیسے چاہیں جیئیں. حالانکہ یہ فلسفہ غلط ہے. یہ دنیا ہم نے نہیں بنائی کہ اس میں ہماری مرضی چلے. یہ جس نے بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھی بنایا، اسی کی مرضی کے مطابق یہاں سب کچھ ہونا چاہیے. اس کو عقل بھی مانتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے. بہرحال اب یہ ہے کہ جیسے افراد ختم ہوتے ہیں ایسے ہی اقوام بھی ختم ہوتی. تو مشرکین عرب کے لیے اب یہ آخری اعلان تھا کہ آج کے بعد تم سے ہم امان اٹھا رہے ہیں، معاہدے ختم ہو جائیں گے. 4 مہینے کی مہلت ہے، مدت ہے. غور فکر کرو اور یاد رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. اب تک مسلسل ان کی پسپائی ہو رہی تھی نا، بالکل چند ایک رہ گئے تھے اور محدود تھے اور لمیٹڈ تھے، تو ان کو پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور ان کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو پھر تمہارے لیے رسوائی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، جیسے کہ ہم سورۃ الزمر آیت 25 اور 26 میں بھی دیکھتے ہیں. كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. پچھلی قوموں کی مثال دے کے اہل مکہ کو سمجھایا گیا. کیا؟ پہلے لوگ جو جھٹلا چکے ان پہ عذاب آیا، اللہ نے ان کو دنیا میں رسوا کیا. اذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا. تو اے اہل مکہ، تم اگر سیدھے رستے پر نہ آئے تو تمہارے لیے بھی وہی مقدر ہے جو پچھلی قومیں دیکھ چکی، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی رسوائی اور آخرت کا عذاب. وَأَذَانٌ، اور اعلان عام ہے. اذان کا لفظ جو ہے اعلان کے معنوں میں ہوتا ہے. یہ جو اذان ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے دراصل؟ اعلان کس چیز کا؟ نماز کا. لیکن ایک ہوتا ہے نا انفارمل انفارمیشن اور ایک ہوتا ہے فارمل انفارمیشن. تو اذان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک مقرر وقت پر ایک فارمل طریقے سے ایک خاص اعلان کیا جاتا ہے، یعنی خاص اعلان مراد ہے. اور یہاں ایک طرح سے اطلاع عام یا سرکاری اعلان کے معنوں میں، جیسے نوٹس ہوتا ہے نا، پبلک نوٹس. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. کس کے لیے؟ إِلَى النَّاسِ، سب لوگوں کی طرف، سب لوگوں کو کہا جا رہا ہے. عام اعلان ہے. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا جا رہا ہے. حج اکبر کہتے ہیں حج کو، عربوں کے ہاں حج اصغر عمرے کو کہتے تھے. تو حج اکبر سے مراد جمعے کا حج نہیں ہے جسے اکبری حج لوگ کہتے ہیں. یہ عام لوگوں کی بات ہے بنائی ہوئی، جس کی کوئی حقیقت نہیں. حج کسی بھی دن آئے وہ حج ہی ہے.
تو حج اکبر سے مراد یہاں یوم النحر ہے. یوم النحر قربانی کا دن. اور وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 10 ذی الحج کا. کیونکہ منا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا. اور یہ دن ایسا دن تھا جب سب لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے بعض قبائل عرفات تک نہیں جاتے تھے، پیچھے پڑ چکے نا، ثم افیدوا من حیث افاض الناس. لیکن منا میں سب آتے تھے. حالانکہ حج کس دن ہوتا ہے؟ الحج عرفہ، عرفہ کے دن ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایام حج میں سے یوم النحر کا انتخاب کیا گیا کیونکہ اکبر اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مناسک ادا ہوتے ہیں. یوم الحج الاکبر ان اللہ، کیا اعلان ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بری الذمہ ہے، بیزار ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی کیا ہے؟ بیزار ہے. کس سے؟ مشرکین سے. لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، یعنی توبہ کا اعلان بھی ہے. سورۃ توبہ کی مناسبت اسی سے ہے. جیسے پیچھے میں نے کہا نا کہ ہر قسم کے گروہ کو اس سورت میں توبہ کی دعوت ہے، یعنی آخری سورتوں میں سے ہے سورۃ التوبہ. اور سب کو مہلت دینے کے بعد پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری بار پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ لوگوں توبہ کر لو. فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، پلٹ آؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے حق میں اچھا ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر جاؤ، منہ موڑ جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو. کیا جان لو؟ انکم، کہ بے شک تم غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، یعنی تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ تمہاری کوئی کوشش اللہ کے ارادے کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتی، تم جیت نہیں سکتے. وبشر الذین کفروا، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس بات کی؟ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. تو گویا ایک طرف توبہ کرنے کو کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف وارننگ دی جا رہی ہے، دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر نہیں باز آئے تو پھر تیار رہو دردناک عذاب کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہم 2 اعلان دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی گزر چکا نا، براۃ من اللہ، یہاں پھر ان اللہ بریٌ. تو پہلا اعلان ان مشرکوں کے لیے تھا جنہوں نے معاہدے کرنے کے بعد معاہدے توڑے تھے، اور یہاں دوسرا اعلان کس کے لیے ہے؟ الی الناس، عام لوگوں کے لیے، ان سے بھی جنہوں نے کوئی معاہدہ کیا اور ان سے بھی جنہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا. یہ جو بار بار معاہدوں کی بات آ رہی ہے نا، ایک بات اپنے ذہن میں واضح رکھیے یا ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عربوں کے ہاں لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، کوئی ایک مشترکہ ان کی حکومت نہ تھی، ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، اپنا انتظام تھا. تو وہ چونکہ قبائل میں منتشر تھے تو کمزور تھے، تو مضبوط ہونے کے لیے انہوں نے کیا طریقے اختیار کر رکھے تھے؟ ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے اور ایک دوسرے سے معاہدے کر لیتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا، ہم تمہاری مشکل میں کام آئیں گے اور تم ہماری مشکل میں کام آنا. اور بعض اوقات قسم کھا کر ایسے معاہدے ہوتے. اسی وجہ سے پھر ان کے باہم تعلق کو کیا کہا جاتا؟ حلیف ہونا، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے حلیف کہلاتے تھے، یعنی یہ باہم ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے تھے. اور حلیف کا لفظ کس سے نکلا؟ حلف سے. حلف کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو. تو یہ قسم کھا کر باہم ایک دوسرے سے شرائط طے کر کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر لیتے. اور قبائلی زندگی میں یہ چیز بے حد ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اب چونکہ اسلام ایک متفقہ متحدہ قوت کے طور پر ابھر آیا تھا، اور مسلمانوں کے بھی کچھ قبائل کے ساتھ معاہدے تھے جو اس کسٹم یا اس رواج یا عربوں کے عام قانون کے مطابق تھے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد کسی سے کوئی معاہدہ نہیں، اب سب کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہونا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام کا جھنڈا. الا الذین،
مگر وہ لوگ عاہدتم من المشرکین، معاہدے کیے تم نے جن سے مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر نہیں انہوں نے کمی کی تم سے کسی بھی چیز میں. نقص کہتے ہیں کمی کرنے کو، نقصان کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. انہوں نے کوئی کمی نہیں کی کسی بھی چیز میں، یعنی معاہدہ شکنی نہیں کی، اپنی شرائط کو اچھی طرح پورا کیا. ولم یظاہروا علیکم، اور نہیں انہوں نے پشت پناہی کی کسی کی تمہارے خلاف. یظاہروا کا لفظ جو ہے یہ ظہر سے ہے. ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو. سخت اور اونچی زمین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور یظاہر یعنی مظاہرہ، ایک دوسرے کی پشت پناہی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. یعنی تم سے معاہدے کیے توڑے نہیں، اور نہ ہی پھر کسی اور کے ساتھ تمہارے خلاف کوئی جتھا بندی کی. سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات آپ پڑھ چکے. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تمام کرو ان سے ان کے عہد، یعنی جو بھی تم نے ان سے معاہدے کر رکھے ہیں ان کو پورا کرو، ان کی مدت تک. إِلَى مُدَّتِهِمْ، تک ان کی مدت کے. کیا مراد ہے اس سے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں تمام لوگوں سے اعلان برات کیا جا رہا تھا، تو اس میں ایسے قبائل کو نکال لیا گیا کہ جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ معاہدہ ٹھیک جا رہا ہے، اس میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی اور کا ساتھ نہیں دیا. تو جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی اس مدت کو پورا کرو، یہ کہا جا رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین، محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے. تو یہاں متقی کون ہوئے؟ جو معاہدے پورے کریں. پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، متقین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کافرین کے بارے میں. تو کافر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ عہد توڑنا، اور متقی اس سے الگ ہوتے ہیں. تو یہاں معاہدے پورے کرنے والے، اپنے وعدوں کو نبھانے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ متقی. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا انسَلَخَ، پھر جب گزر جائیں. کہاں پڑا یہ لفظ؟ فَانسَلَخَ مِنْهَا. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں مہینے. اشہر کس کی جمع ہے؟ شہر کی. کہاں پڑا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اشہر اس کی جمع ہے، الحرم حرام کی جمع ہے. تو حرام مہینے جب گزر جائیں، اور یہاں حرام مہینوں سے مراد یہ معاہدے کی مدت یا مہلت کے مہینے 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک. فاقتلوا المشرکین، تو قتل کرو مشرکین کو، یعنی اب امان ختم، معاہدہ ختم. حیث وجدتموہم، جہاں تم پاؤ ان کو، حل میں یا حرم میں. بعض نے کہا کہ اس سے مراد عام حکم ہے، چاہے وہ حرم کے اندر ہو وہاں بھی ان کو مارو. اور بعض نے کہا کہ نہیں، عام حکم تو نہیں، اس سے مراد حل میں جہاں پاؤ ان کو. کیونکہ سورۃ البقرہ آیت 191 میں فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان سے جنگ نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس میں، یعنی حرم میں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ جنگ کریں یعنی حرم میں تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی قتل کرو ان کو. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. تو وجدتموہم میں 2 طرح کا معنی کیا گیا ہے، یعنی بعض نے کہا صرف ہل میں، اور بعض نے کہا کہ ہل اور حرم دونوں میں. وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، یعنی قید کر لو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، یعنی اگر وہ کسی قلعے میں جا کے چھپے تو کیا کرو؟ قلعے کا بھی محاصرہ کر لو، قلعہ بند ہونے والوں کا بھی. وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو ان کے لیے. کہاں؟ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات کی جگہ، ہر گھات کی جگہ ان کے لیے بیٹھ جاؤ. کیا کرنے؟ پکڑنے. یعنی کہیں ان کو پناہ نہ ملے، کہیں چھپنے نہ پائیں. فَإِن تَابُوا، پھر توبہ کی دعوت ہے. پھر اگر وہ توبہ کر لیں کفر اور شرک سے، پیغمبر کی مخالفت سے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں،
وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، گویا جان اور مال سے اسلام کی سچائی کا ثبوت دیں، تو کیا کرو؟ فخلوا سبیلہم، خالی کر دو ان کا راستہ، اذا خلوا الی شیاطینہم، پیچھے پڑ چکے، خلو اسی سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، یہ کہا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بظاہر اس آیت کو اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ پڑھیں تو یوں امپریشن ملتا ہے کہ جیسے مسلمان ایک بہت ہی وحشی قوم ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بس پکڑو مشرکوں کو، جہاں ملے مارو، ان کا محاصرہ کر لو، ہر گھات پہ بیٹھ جاؤ۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کو کہا جا رہا ہے یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 23 سال تک پیغمبر علیہ السلام سے مقابلہ کیا اور ان کو ہر طریقے سے سمجھایا گیا۔ یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ دراصل قانون الہی کے مطابق وہ عذاب تھا جو پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں کو یا پیغمبر کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں کسی بھی قوم پر آتا ہے۔ یعنی اتمام حجت کے بعد کسی بھی پیغمبر کی قوم سے جو سلوک کیا گیا، اب اسی سلوک کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کو کیا کیا چیزیں مل چکی تھی، یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، جن کی مہلت اور آزادی ختم کی جا رہی ہے، ان کو کس موقع پہ آ کے یہ چیلنج کیے جا رہے ہیں، یا ان کے لیے یہ سب سامان فراہم اب کیے جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑو اور مارو۔ آپ دیکھیے ذرا پیچھے کو جائیے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول ان کے اندر بھیجا، اپنی کتاب اس رسول پر اتاری، اس رسول نے 23 سال تک مسلسل ان کو سمجھایا۔ رسول کی بات کوئی نئی بات نہ تھی، سب سمجھ میں آنے والی تھی، ان کی اپنی زبان میں تھی۔ انہوں نے آپ پر طرح طرح کے اعتراضات کیے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا، حتیٰ کہ آپ کے شہر سے بھی نکال دیا، مکہ سے۔ ان تمام مواقع پر انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قرآن کے ذریعے بلکہ معجزات کے ذریعے بھی ان کو سمجھایا۔ معجزہ شق القمر ان کے سامنے پیش آیا، اس کے بعد یوم الفرقان ان کو دکھایا، وہ کون سا تھا؟ جنگ بدر۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو۔ تو یہ دلیل روشن کس چیز کی تھی؟ ان کو سمجھانے کے لیے تھی۔ تو یہ یوم الفرقان ایک کھلی نشانی تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اللہ کی نشانی تھی یوم بدر میں بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے مواقع پر۔ اور پھر یہ کہ ان کے اپنے بہت سے ساتھی اس حق کو پہچان کر، جان کر اسے قبول کر چکے تھے۔ اب یہ چند بچے ہوئے لوگ تھے جن کی قسمت کا فیصلہ مقصود تھا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ تمہارے لیے اس ملک میں امان نہیں، باز آ جاؤ ورنہ امان نہیں، کیونکہ اب دعوت اپنے اختتامی مرحلے کو پہنچ چکی۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے آخر میں کیا کہا جا رہا ہے آیت کہ فَإِن تَابُوا، کہ ایسا نہیں کہ تمہاری جان کے دشمن ہے اللہ رسول، بلکہ اصل میں تمہیں سمجھانا مقصود ہے تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ سکو۔ تو اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں، تو انہیں کچھ نہ کہو، ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آیات کو ان کے پورے کانٹیکسٹ میں ہی لے کے سمجھنا چاہیے، نہ کہ ایک حصے کو لے کے اس کا ترجمہ کر کے یہ بتایا جائے کہ اسلام میں تو امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں تو صرف مارنے دھاڑنے کا حکم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک مشرکین میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے اگر کوئی ایک جنہیں تم پکڑ رہے ہو یا مارنے لگے ہو،
استجارک، آپ سے پناہ طلب کرے. استجارک کا لفظ جور سے ہے، جیم واو رے. جور سے ہی جار نکلا ہے. جار کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کو، ہمسائے کو. اور ہمسائے کا کام کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینا، حمایت کرنا. تو استجارہ کا معنی ہے کسی سے حمایت طلب کرنا، پناہ مانگنا، حفاظت چاہنا، پناہ چاہنا، اور خاص طور پر دشمن سے. تو مسلمان چونکہ مشرکین کے دشمن تھے، لہذا کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تم سے پناہ مانگے، حفاظت مانگے عین جنگ کے وقت، عین جب وہ پکڑے جا رہے ہوں، تم ان پہ قادر ہو، امان طلب کرے، فاجر ہو، تو پناہ دے دو. یہ عام پناہ کی بات نہیں، ایک خاص سبب سے پناہ مانگنے کی بات ہے. اور وہ سبب کیا ہے؟ اسلام کو جاننے کی بات. کہ اگر اس وقت بھی وہ کہیں کہ اچھا تم ہمیں اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، تو تم اپنا ہاتھ ان کے قتل سے روک دو اور انہیں امان دے دو، پناہ دے دو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. کون سن لے؟ مشرک جو پناہ مانگ رہا ہے. کب مانگ رہا ہے یہ پناہ؟ جب ان کی پکڑ کا موقع تھا. اس وقت بھی اگر کوئی کہے کہ مجھے اللہ کا کلام سننا ہے، تو تم اٹھی ہوئی تلوار روک دو، یعنی کہ اپنا منصوبہ پوسٹ پون کر دو. سناؤ ان کو اللہ کا کلام، بتاؤ ان کو اللہ کی بات. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو اس کی جائے امن پر. کس کو پہنچا دو؟ مشرک کو. پہلے اس کو کلام سناؤ، پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ. مأمن جائے امن کو کہتے ہیں. اور جا یا جگہ کے لیے جو اسم آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم ظرف، ظرف مکان. تو یہ مأمن جو ہے یہ ظرف مکان ہے، یعنی امن کی جگہ، یعنی ایسی بستی یا علاقہ یا جہاں کا وہ رہنے والا ہے وہاں تک اس کو جا کے پہنچاؤ. ذالک، یہ کیا، یہ یعنی یہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ حکم کس لیے ہے؟ بأنہم، اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. ابھی تک انہوں نے جانا ہی نہیں دین کو. کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ دین کا، اسلام کا، قرآن کا، اللہ کے کلام کا. اور کلام اللہ سے مراد یہاں قرآن ہے. قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ. تو کلام اللہ کیا ہے دراصل؟ قرآن. یعنی اس کو پھر اللہ کا کلام سناؤ. اگر وہ سمجھ جائے، مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ سمجھے تو اب وہی نہیں مارنا شروع کر دو، اس کو اس کے گھر پہنچاؤ، اور پھر اگلے مرحلے پر دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو اس آیت سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ کوئی خاص بات سمجھ میں آئی؟ دوسرے کو آخری حد تک سمجھنے کا موقع دینا چاہیے. اور خاص طور پر اگر جنگ کے زمانے میں بھی دشمن اسلام کی بات، اللہ کی بات جاننا چاہیں تو بھی انہیں جاننے کا موقع دو، امان دو، اپنے ماحول میں آنے دو. اگر راغب ہو تو ٹھیک، اگر راغب نہ ہو تو اپنی حفاظت میں اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ. یہ ہے اسلام کا اخلاق. حالانکہ ایسا کرنا بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے. جب جنگ کے موقع پر کسی کافر کو اپنے گھر لے آنا، یا ظاہر کہ وہاں رستے میں کھڑے ہو کے تو نہیں سنائیں گے، کہیں بٹھائیں گے، کہیں رکھیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری صف میں آ کے تمہارے فوجی راز لے لے اور پھر جا کے تمہاری خلاف حملہ آور ہو. اس رسک کو بھی گوارا کر لیا گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا آخری حد تک، آخری مرحلے تک، آخری لمحے تک ضروری ہے. اچھا، ہم اس بات پہ تو توجہ کرتے ہی نہیں، کسی تک پیغام تو پہنچاتے نہیں، لیکن ہر وقت دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا اور ان کے خلاف فتوے دینے میں یا ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی ان کاموں کے لیے ہم خوب تیار رہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. دیکھیے، کسی کے بارے میں بھی کچھ کہنے سے پہلے عام طور پر جو لوگ دین پڑھنے لگتے ہیں ان کی ایک بڑی خراب عادت ہو جاتی ہے، اور وہ کیا کہ ان کو پورے معاشرے کی برائیاں خوب نظر آنے لگتی ہیں. کسی کو وہ نہیں معاف کرتے اور کسی کو نہیں چھوڑتے. فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ خرابی کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. کسی کے بارے میں بھی جب آپ یہ بولنے لگے تو ہمیشہ پہلے یہ سوچا کریں کہ آپ نے اس کو کتنا بتا دیا ہے، آپ نے اپنا حق کتنا ادا کیا.
آپ نے اپنا فرض کتنا پورا کیا ہے، آپ نے پیغام کتنا پہنچایا، خواہ کوئی خاندان میں سے یا رشتہ داروں میں سے، عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے، ہمسایوں میں سے، کوئی بھی جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو صرف نفرت سے آغاز نہ کریں، ہیٹرڈ سے نہیں، اس سے نہ تو کسی کا دل جیتا جا سکتا اور نہ ہی آپ اپنے اعمال نامے میں کوئی نیکی لکھوا سکتے. آغاز کس سے کریں؟ خیر خواہی سے. ہمیشہ دوسروں کو مارجن دے. کسی کی غلطی اور برائی دیکھ کے کیا سوچے، اس کو پتا نہیں. پکڑ کب ہوتی ہے؟ 23 سال بعد، اور اس وقت بھی مہلت دی جا رہی ہے، پھر بار بار مہلت دی جا رہی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کرنے کا کام کیا ہے. نفرتیں پھیلانا نہیں بلکہ پیغام پہنچانا. اور یہ جہاں تک پناہ دینے کی بات ہے تو اس میں ایک دلچسپ بات اس سے تھوڑی سی یعنی کہ ریلیونٹ بھی ہے، وہ یہ کہ پناہ کوئی بھی دے سکتا ہے، مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی. کیونکہ حضرت ام ہانی جو تھی انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر پناہ دی تھی کچھ لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی سے کہا تھا کہ جس کو ام ہانی پناہ دے گی ہم بھی اس کو پناہ دیں گے، حالانکہ وہ خاتون تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.